اتنی گہری دوستی جو کہ پروگرام میں نظر آتی تھی کہ واقعتاً طور پہ بہت گہری دوستی ہے، اس کو کس کی نظر لگی؟ اس کو ان کی اپنی ہی نظر لگ گئی. دھمکیاں ملتی ہیں؟ تھوڑی سی. میں کریم گفتار آدمی ہوں، میں تو ایسی سخت گفتگو نہیں کرتا. السلام علیکم ناظرین، ٹیلر نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر امتیاز. ناظرین، میرے ساتھ آپ بیٹھے جس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور آج میں اپنا انٹرو لمبا نہیں کروں گا کیونکہ ان کو سب جانتے ہیں، ان کے نام کو سب جانتے ہیں کہ عابد فاروق صاحب، جن کو باغی کہا جاتا ہے، اور اصل معنوں میں جس کو باغی کہا جائے وہ یہ شخص ہے، کیونکہ ان کی لغت کے اندر کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جس پہ انہوں نے تنقید نہ کی ہو، اور معنی خیز تنقید کرتے ہیں، اور کبھی کسی بات کو جو ہے وہ گھما پھرا کر یہ وہ اس طرح سے غلط بات نہیں کی. ٹو ڈی پوائنٹ اوتھینٹک بات کرتے ہیں. ان کی طرف جاتے ہیں. سب سے پہلے سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. باغی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سر سب تو پہلے ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ 'ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲਓ. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ اس طرح کرتے ہیں کہ مکس چاٹ بن جانی ہے ویسے ہی. اچھا، جہاں پنجابی کی ضرورت ہوگی وہاں پنجابی بولیں گے، کیونکہ ہماری آڈینس جو ہیں وہ ہماری قومی زبان سنتے ہیں تو اور سمجھتے یہ ہیں کہ ان کو آتی ہے. صرف وہی نہیں سمجھتے یہاں بھی جو ہے آپ نے نکال لی ہے کچھ. بھئی. تنقید جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں نقد. نقد یعنی نقد جو ہے وہ اس کو کسی چیز کی تعریف کرنا، دراصل اس کی تنقید کرنا ہے. ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں صحیح. تو جب آپ اسے سمجھ لیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے نقد و نظر. یعنی تنقید دراصل آپ کسی شے کی وہ خوبیاں، وہ محاسن جو نظر نہیں آ رہے، ان کو دکھانا تنقید ہے. آپ صاحب مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا نام پروفیسر باغی کس نے رکھا؟ دیکھیں جی، پروفیسر باغی تو یہ جو ہمارا پروگرام تھا اس میں چونکہ ہر بات میں نے تنقید کرنی ہوتی تھی تو انہوں نے مجھے یہ نام آفتاب کا تھا، اس میں پروفیسر ایس ایم باغی، جو آپ کے بہت ہی گہرے دوست ہیں. جو ہمارے دوست، وہ دوست کسی کا بھی ستم گر نہ ہوا. یہ غالب کا شعر ہے کہ تو دوست کسی کا بھی ستم گر نہ ہوا تھا، اوروں پہ ہے وہ ظلم کہ مجھ پر نہ ہوا تھا. بس وہ سر اتنی گہری دوستی جو کہ پروگرام میں نظر آتی تھی کہ واقعتاً طور پہ بہت گہری دوستی ہے، اس کو کس کی نظر لگ گئی؟ اس کو ان کی اپنی ہی نظر لگ گئی. ان کا کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ انہوں نے سوچا کہ اپنے سے بہتر نہیں تو اپنے جیسا ہی کوئی نہ نکل آئے میری ٹیم میں سے. تو اس بات کا انہیں بڑا خدشہ رہتا تھا. اس حوالے سے انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جو بہرحال کرنے والے نہیں تھے، کہ اس نے رنجش میں یہ نہیں سوچا کہ کچھ سخن تو زباں کے تھے ہی نہیں. ہر بات نہیں کہہ دینی چاہیے. کچھ ایسی باتیں ہو گئیں کہ پھر اس کے بعد دل کھٹا. کچھ باتیں اگر آپ بتانا چاہیں اپنے ناظرین کو، وہ کچھ باتیں بتائیں سر. ابھی میں نے کچھ دن پہلے انٹرویو میں باتیں کی تھیں. اتنی اہم باتیں نہیں ہیں کہ ان کو بتایا جائے، یا کہ ہم اپنے دیکھیں جی، ہم فقیروں سے آشنائی کیا، ہم فقیروں سے آشنائی کیا، آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا. اچھا باقی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ زندگی کا سفر اتنا حسین چل رہا تھا، پھر آپ نے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑائیاں لینا کو شروع کر دی. اچھا نہیں، یہ بات یہ نہیں ہے. میں پھر غالب کا ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ گرمی سہی کلام میں لیکن نہ اس قدر کی جس سے بات اس نے شکایت ضرور کی. یاد رکھیں، جب آپ شیر سے دوستی کر لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کے ساتھ لاڈ بھی کرے نا تو اس کا ناخن، اس کا پنجہ آپ کو لگ سکتا ہے. تو شیر سے جب دوستی کریں تو پھر حوصلہ بھی بڑا رکھیں. سورج سے دوستی کر لیں گے تو تھوڑی سی تپش، تھوڑی سی گرمی تو آپ کو لگے گی. تو جب آپ ہمیں اپنے پاس جگہ دیں گے تو پھر ہمارے جو کچھ مسائل سمجھ لیں.
ان سے آپ کو نباہ کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو ہم اپنے راستے چل پڑیں گے جیسا چل پڑے. اچھا یہ جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ آپ کا رویہ ہے، یہ شروع سے ہی ایسا ہے یا بعد میں چلتا چلتے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے اڈاپٹ کیا اور کرت ہوتا گیا آپ کا لہجہ، بولنے میں اگریشن آ گئی، ہر چیز پہ تنقید کرنا آ گیا؟ شروع سے ایسے تھے یا؟ نہیں، آہستہ آہستہ جب آپ زہر سے بھر جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس میں کتنی انسانیت، کتنی معاشرتی اقدار، کتنی جینون چیزیں ہیں. تو پھر آہستہ آہستہ جب آپ وہ راشد صاحب کی ایک لائن یاد آ گئی، میں نے بھی شور مچایا تھا کبھی خاک کے بگڑے ہوئے چہرے کے خلاف، اور لہنے بے رنگ ہوا سن کے میری جاں بھی پکار اٹھی تھی. میں کبھی ایک انا اور کبھی دو کا سہارا لیتا، اپنی ساتھی سے میں کہہ اٹھتا کہ جاگو اے جان، ہر انام تیرا بیاباں میں بھٹکتے ہوئے پتوں کا ہجوم، اور میرا ڈر مجھ کو نگل جائے گا. تو پھر یہ ہوتا ہے. حالانکہ میں تو ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میں کریم گفتار آدمی ہوں. میں تو ایسی سخت گفتگو نہیں کرتا. لیکن ہوتا پتہ کیا ہے، عربی کا ایک محاورہ ہے کہ المرء یقاص المر، کہ آدمی دوسرے کو اپنے جیسا ہی سمجھتا ہے. ہائے ہائے ہائے، بات سمجھے کہ اپنا گرچہ ہر دورا نوشتن شیر و شیر، کہ شیر اور شیر لکھا تو ایک ہی طرح جاتا ہے لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو انسان دیکھنے میں تو ہم ایک جیسے لگتے ہیں نا. یہ جمہوریت ہے نا کمبخت، ہیں جی، جمہوریت ایک طرز جمہوریت سے بھی مسئلہ ہے؟ جمہوریت سے مجھے شدید مسئلہ ہے. ہاں جی، الیبوریٹ کریں. ہر للو پنجو جو ہے وہ الیبوریٹ کیا کریں، وہ تو آپ کے سامنے چھبے ڈبے اس نام کے کبھی لیڈر سنے تھے آپ نے؟ بہرحال دنیا میں یہ نظام مستعمل ہے. اتنے بولڈ انداز میں تنقید کرتے ہیں، ڈر نہیں لگتا؟ اور ڈر کوئی کچھ کہنا دو نہیں، کیا اور کی کہنا ہے. ہوئے ہیں خاکے سرے راہ اس کے ہم انشا، بڑا ستم ہے جو یہ بھی فلک نہ دیکھ سکے. میں عرض یہ ہے کہ تنقید جب پاک رہو، بے باک رہو. جب تو اسے لفافہ پھڑے ہی نہیں، جب تو آپ نے ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں، تو پھر آپ کو ڈر کیا؟ دھمکیاں ملتی ہیں تھوڑی سی. سب سے بڑی دھمکی کس نے دی؟ اور نہیں اس کو چھوڑیں، اس بات کو. میں ان کو نا، یہ دھمکیاں دینے والے جو ہوتے ہیں وہ جو اصل بندے کو دھمکی نہیں دیتے. ہمیں جو بھی دے گا وہ سیدھا فائر گولی دے گا. یہ جینوئنلی. باقی صاحب، جناب زندگی میں کوئی ایسا کام کہ جس کا ریگریٹ آپ کو آج بھی ہے کہ یہ کام میری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جی، یہ آفتاب کے ساتھ شو کو جوائن کرنا، یہ میری بہت بڑی غلطی تھی. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مجھے اپنا کچھ ہو وہ، میں بس ذرا سہل پسند آدمی ہوں. آسانی کو ترجیح دیتا ہوں، مشکل کام میں پڑتا نہیں. رزق کریم پہ یقین کرتا ہوں کہ بس ٹھیک ہے، تھوڑا بہت جو ہو جائے، باقی اپنا کام کرتے رہو. بچے میرے چونکہ چھوٹے ہیں تو میں ان کے ساتھ کھیلتا رہتا ہوں، پڑھتا لکھتا رہتا ہوں. باقی صاحب، باتوں کا سمندر آپ کے پاس ہے لیکن وقت کی کمی ہے. ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ کوزے میں بند کر لیا جائے، لیکن ٹاپکس ایسے ہیں کہ جس پہ آپ بات کر لی جائے، بات جو ہے وہ بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی، وہ والا معاملہ بن جاتا ہے. اور اب ناظرین گرامی، باغی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، بے باک انداز میں جس طرح سے انہوں نے گفتگو کی ہے. اور آپ جب اس کو دیکھ رہے ہوں گے اور تو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کہاں کہاں سے بات نکل رہی ہے اور کہاں کہاں سے تنقید نکل رہی ہے بات کے اندر سے. اور ناظرین گرامی، زندگی رہی تو باغی صاحب سے ایک سیشن اور رکھیں گے ان کے ساتھ. آج میں وعدہ لیے چلتا ہوں ان سے، اور آپ کو ان کی مزید باتیں بھی سنوائیں گے. عمر امتیاز کو ٹیلنٹ نیوز سے فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.